فرمان دیتے کہ جڑا میرے راہ تے ایک خرچ کرے تے جب تک میں راہ واپس نہ لوٹاواں وہ سکون دے دل نہ ملے. فرمایا اس وجہ میں 5 بھی نہیں دیدیاں وہ 7 بھی نہیں دیدیاں. میرے مالک نے فرمان ہے رحیم کے بدلے راہ لینا ہے 10 سال دیا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے عثمان غنی تسا اے دسو کہ میں تھانوں اگر جبا عطا کراں تو تسا کیا کرو. فرمایا یا رسول اللہ سخاوت کرے سا. میرے آقا مولا نے فرمایا کہ تھوڑا بھی ارادہ ٹھیک ہے تھوڑا بھی ارادہ سونا ہے لیکن تسا راز الہی جڑا ہے جس ٹائم میرے مالک نے جبا میں عطا کیتا تھا اس ٹائم جڑا راز میں دیتا نے اس راز میں تسا نہیں پہنچے. صدیق اکبر پاک بھی نہیں پہنچے عمر فاروق بھی نہیں پہنچے عثمان غنی پاک بھی نہیں پہنچے. چوتھا نمبر لا دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. میرے آقا مولا نے یار نمبر لگا میرا مولا دی بارگاہ وچ بیٹھے. میرا آقا مولا نے فرمایا اے علی یہ اگر جبا میں تمام عطا کراں تو تسا اس جبا اس نعمت دے عوض وچ کے کرے سو. یہ جو اللہ تعالی دی خاص نعمت تھانوں دی وجہ تسا کے کرے سو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کی عظمت کی قربان ہوئے. آپ نے ایک دفعہ تلہ اٹھا متصل اٹھایا. میرے آقا مولا نے پوچھا علی جواب کیوں ہوتے دے. میرے آقا مولا نے جہاں میں فرمایا علی پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ سب کچھ تھوڑے تے قربان ہوئے یا رسول اللہ. اس جڑا تساں جبا دے ہو اس جبے دی فضیلت اور برکت اور رحمت دے نال میں تھوڑی امت دے سارے لوگاں دے عیب چھپے ساں. فرمایا میں نے کوئی عیب آپ ایسی کہنا کہ میں اس جبے دی برکت اور فضیلت اور رحمت دے نال یا رسول اللہ میں سارے دے عیب چھپے ساں. میرے آقا مولا نے فرمایا علی اٹھ کے سیدھے نہ لگ تو راز الہی تے قائم نہیں ہے. فرمایا جڑا اللہ کا راز ہے جبا دیویں لگا جڑا اللہ تعالی نے مینوں راز عطا کیتا وہ راز یہ ہو گئی تو راز الہی تے پورا اٹھایا جا رہا ہے جبا تمام عطا کر. یہ ایک تحفہ ہے. دوسرا تحفہ میرا آقا مولا دی ذات نو اللہ تعالی دی ذات نے سورۃ فاتحہ عطا فرمائی. سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین فرمایا اس میں اتنی فضیلت ہے کہ جڑے بندے کو زیادہ غصہ آتا ہوئے وہ کثرت نہ کے بڑے میٹھے غصے والی عبادت صدا کی ہوئی. اتنی میٹھی اتنی رحمت والی اور اتنی نرم ہے کہ جن کا دل سخت ہوئے تو دل بھی اس صورت میں پڑھنا نرم کی ویسی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ دے واسطے نا مقرر کیتا سپہ سالار تے اساں گئے سے واپس آنے پے اساں تے راستے تے سانو کتھائی آرام کرنا پے گیا. فرمایا جڑی جہاں تے سانو آرام کرنا پیا نا وہ جہاں تے وہ علاقہ جڑا ہے مسلماناں دا نہیں بلکہ مشرکین دا ہے غیر مسلم ایریا ہے. فرمایا جتنا اساں آرام کرن لگے نا انہاں لوگاں نوں اساں آکھیا جی میں کوئی جہاں تک ہوئے راہگیر سارے کول تا وجہ دی کوشش کرے نے لیکن اگر غیر مسلم ہوئے تو انہاں کول مسلم ون بڑے تو خار دا کرے سن. فرمایا حضرت ابو سعید خدری فرمائندے کہ جس ٹائم جڑی جہاں تے اساں آرام کرن دا ارادہ کیتا نا کہ رات تک گزاروں صبح سفر کرسائیں. فرمایا جس ٹائم اساں انہاں کول روٹی یا پانی طلب کیتا نا انہاں آکھیا تساں مسلمان ہو. حضرت ابو سعید خدری فرمائندے ہاں اساں تو مسلمان ہیں اساں تو رسول اللہ دے غلام ہیں. انہاں آکھیا اگر رسول اللہ دے غلام ہو مسلمان ہو تو سارے کول تھوڑے واسطے نہ پانی ہے تے نہ روٹی ہے تے سو. میرا آقا مولا دے یار نے فرمایا ہوندی ہے نا حکمت بھی ہوندی ہے سانو تے کوئی چیز منگو تے نہ ملے تے اساں مشتاق تھی وینے گرم ہی تھی وینے پتہ نہیں سارے دل جو دے بارے میں کے نکلدا ہے. لیکن کہیں ٹائم حکیم دا کوئی قول بھی حکمت تو خالی لا یخلو عن الحکمہ. حکیم دا کوئی بھی قول کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دی ذات ایک کلیہ یاد رکھا ہے کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ دی ذات کو اسا منگدے ہیں اللہ تعالیٰ دی ذات کدا ہونی کہ انسان خالی نہیں ہوندی. فرمایا اگر وہ کوئی چیز منگتا ہے اور دے حق جو بہتر نہیں ہوندی آمن والے وقت وہ چیز اللہ تعالیٰ کو دور کرنے والی ہوندی ہے تو اللہ تعالیٰ کو عطا نہیں کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ دے قریب کرنے والی ہوے ول بھی اس دے وچ کچھ اور مسائل ہوئے کہ جڑے دنیا دے انصاف نہ کرے سی گھر والے نال انصاف نہ کرے سی یہ خراب کی ویسی بھٹک پہ درا راستے تو ول بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا نہیں کرے گی. فرمایا اس دے متبادل کوئی ایسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیندا ہے جڑا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اسانو نہ ملے نا کنا ذہن تصور کیتا کرو کہ یار میں اللہ تعالیٰ ذات کو اتنی گڑ گڑا کے منگی ہے نا وہ اگر نہ ملے تو متبادل کا انتظار کرائے. مالک کو اتنا رحیم ہے نا ضرور بھی ضرور جیڑی چیز نسبتی ہوتا متبادل ضرور کوئی ایسی چیز عطا فرمائے سی جڑا تھوڑا تصور اور گمان بھی نہ ہو سی. فرمایا ابو سعید خدری فرمائندے کہ اساں سن کے اس روٹی سن کو نہ دیتی رات تک کوئی حصہ گزرا ایک گناہ مشرکاں دے وچ گناہ کافراں دے وچ بندہ دوڑدا ہوا آیا سانو عرض کریندا کہ یار گل ہی ہے
سارے ایک روایت دے وچ آندا کہ سردار نو، ایک روایت دے وچ آندا کہ سردار دی بیٹی نو نا یہ بچھو ہے بٹھوا جے مساد ہے اس نو کٹ کیتا ہے یار تو بڑی سخت تکلیف ہے تھوڑے جو کوئی بندہ دم کر کیتا ہے نہیں. حضرت ابو سعید خدری دی بارگاہ وچ وہ بندہ آیا کھڑا جڑے روٹی نہ ہی دتی راتی، جڑے پانی بھی نہ دیتا. میرے آقا مولا یار نے فرمایا ہاں دم تو کر گنے لیکن گل یہ بھائی ہوں اس دم دا جڑا نا کوئی معاوضہ لگ سی، ہوں اس دم دے پیسے لگ سن. راتی تساں سانو کھانا نہیں دیتا لہذا ہن اساں دم کرسائیں لیکن دم دے پیسے لگ سن. عرض کیتی کیسے گنسو؟ فرمایا اس پورے قافلے نو روٹی بھی دیسو اور 40 بکریاں بھی دیسو. فرمایا جلو تساں دم کرو آرام آ گئے تے ساری چیزاں میں تھانوں اپنے آقا کو گنا دے ساں. میرے آقا مولا دے یار حضرت ابو سعید خدری نے مان کے دم کیتا اس کو آرام آ گیا. ٹھیک ہے جی اپنے وعدے دے مطابق تھانوں 20-40 بکریاں بھی دینے ہیں، سارے قافلے نو کھانا بھی دینے ہیں. 20 بکریاں بھی جتنا ستے پین اتنا پہنچا گئے، 40 بکریاں اور کھانا بھی دے گئے. اس نے مبل گئے نا صحابہ دا آپس اختلاف تھی گیا کہ یار دم دے عوض وچ نا دم دے بدلے چ قرآن پاک دی کوئی بھی صورت پڑھ کے جو تساں دم کیتا ہے اس دے بدلے 40 بکریاں تے کھانا نہ گننا، یہ مناسب نہیں. میرے آقا مولا دے یار حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا یار گل انہیں زیادہ پریشان تھی من کی ضرورت کوئی نہیں. صبح جو اٹھوں رسول اللہ کی بارگاہ جو بیسوں نا میرے آقا مولا دی بارگاہ جس نے میں سارا مقدمہ بیسی جیڑا رزلٹ اتوں نکل سی اس دے مطابق عمل کر سائے. اگر میرے آقا نے فرمایا کہ اے بکریاں نہ گننیاں اے کھانا بھی نہیں گننا تو بکریاں واپس آ کے انہوں نے پہنچا ویسوں اور کھانے دے انہوں نے پیسے دے ویسوں. صبح میرے آقا مولا دی بارگاہ سارے صحابہ پہنچ گئے، سارا قافلہ پہنچ گیا. میرے آقا مولا دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل انہیں براتی اسا آرام کرن لگے ہیں جڑی جہاں تے اسا آرام کرنا وہ مسلماناں دا ایریا نہ بلکہ مشرکاں دا ایریا سانوں نہ کھانا نہیں دیتا لیکن راتی انہاں نوں ساری ضرورت پے گئی. حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اے نال والے جو دوست انہوں نے فرمایا کہ گل انہیں ایک قول جڑا کسی بھی حکیم دا قول حکمت تو خالی نہیں ہوتا. اتھا انہاں یہ بھی جواب دیتا ہے کہ اگر انہاں تو متبادل کوئی اور بندہ سارے کو لاوے نا اپنے غرض گھن کی دم کراؤن واسطے اس کو اسا گھندے آسے تو نہ مناسب ہویا. مینوں یہ لگتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی سارے کو بھیجا ہے کہ رات یہ سانوں جھٹلایا ہے اس سانوں دھتکارا ہے. ہن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے نو سارے کو اس وجہ تو بھیجا ہے کہ اسے کو اسا روٹی بھی گھنے تو اسے کو بکریاں بھی گھنے. اس دا متبادل کوئی اور آگا تو تھوڑی گل. میرے آقا مولا دی ذات کی بارگاہ ایک سوال پیش کیتا گیا، مقدمہ پیش کیتا گیا یا رسول اللہ کیا گھڑیاں جائز ہن کہ نہ؟ میرے آقا مولا نے فرمایا جائز نجائز والی گل بعد ہی رکھو. ابو سعید خدری تو یہ دستا ہے دم کرن لگا پڑھی کے شاید. حضرت ابو سعید خدری فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی وہ پڑھ کے میں دم کی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا. میرے آقا نے فرمایا اچھا ابو سعید خدری یہ دس وہ سورۃ فاتحہ تینوں سکھائی گئے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسیں سارے استاد ہو تسیں سانو سکھائیے. میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ میں تانوں سکھائیے تو والی نہیں کر 20 بکریاں دینی تے 20 بیٹھی. اگر میں تم مندا ہی آپ بھی ہے کہ میں تینوں سورۃ فاتحہ سکھائیے تو والا استاداں دا حق ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ میں تینوں سکھائیے اس نال دم نال تو آرام ہی آ گیا اور یہ بھی تو مندا ہے کہ سورۃ فاتحہ برکت بھی ہے اور شفا بھی ہے تو والی نہیں کر بکری ہتھوں ہتھ کرے نے ساری نہ رکھ. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس محفل دے وچ نا جتھے مقدمہ پیش کیتا گیا اتنی روحانیت اتنا نور آیا. میرے آقا مولا دے مسکراہٹ دی وجہ تو جس ٹائم آپ دے دندان مبارک نظر آئے اتنا نور نکلا اس محفل دے اتنی روحانیت اور اتنا نور بارک کیا کہ ہر بندہ مسکرانا بیٹھا ہر بندے دے چہرے تے مسکراہٹ. میرے آقا مولا نے فرمایا اے ابو سعید خدری یہ جڑا کچھ بھی دینا میرے آقا مولا دی بارگاہ سے حضرت ابو سعید خدری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا جڑا کچھ بھی وہ تمہارے واسطے ہے ساری مال جان ماں باپ سب کچھ تمہارے تے قربان یا رسول اللہ 40 بکریاں کی حیثیت. میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو سعید خدری میں ایسے یاد آ گیا گل یہ کہ یہ جڑیاں بکریاں ہیں تمہارے واسطے جائز ہیں سمجھو یہ مال غنیمت ہیں یہ تساں اپنے اوتے خرچ کر سکتے. میرے آقا مولا نے بارگاہ مقدمہ جڑے پیش کیا گیا میرے آقا مولا نے فرمایا تمہارے واسطے جائز ہیں تساں استعمال کر سکتے. یہ ہے سورۃ فاتحہ شریف. میرے آقا مولا نے ذات کو پہلا تحفہ نماز سورۃ فاتحہ شریف. نماز میرے آقا مولا نے سادہ گمان ہوتا ہے استاد ایک والد جڑا ہے وہ اپنے بیٹے دے ایک امید رکھتا ہے کہ
یار میرا جڑا بیٹا ہے نا میری فلاں فلاں کماں تے پورا اترتی میرا فخر نال سر بلند تھی ویسی فخر تو میرا جڑا نا ایک مرتبہ بلند تھی سی میرا بیٹا میرے نقش قدم تو تے چلسی میری طریقہ کار بدل چلے سی وہ والد نو اپنی اولاد تو اتنا فخر ہوندا ہے کہ وہ اچھے کام کرے تو دا فخر بدلدا ہے دا سر بلند تھیندا ہے یار اتنی حکمت والی گل چھوٹی جی عرض کرے سا اللہ دے نبی معراج تے گئے تینوں تو میں اتھا بھی نہیں بھولے اتھوں جڑا تحفہ گھن کے آئے وہی تیرے تے میرے واسطے گھن کے آئے اور وہ تحفہ گھن کے آئے جڑا دنیا تے اگر تو قائم راسے تیرے مسلمان ہون دی علامت ہے اگر تو دنیا تو ونجن لگ سے تیرے منہ جو کلمہ نکل گیا تینوں جنت نصیب فرما دے سی اللہ تعالی اگر ایک والد اپنے بیٹے کے بارے میں گمان رکھے کہ یار اس کے کم تو پکا راشی کا میرا فخر ہے میرے واسطے اچھی گل ہے کہ اللہ کا نبی جن کی وجہ تو دنیا اور کائنات اللہ تعالی ذات نے دنیا و ما فیہا اور آخرت بڑھائی ہے اس نے سارے تیرے تے امید ہے کہ 50 تو 55 تو وقت 9 دفعہ اللہ کی بارگاہ وچ گئے اور 50 تو بلکہ 5 تو گھن آئے اور یہ امید گھن کے آئے کہ میری امت ہن جڑا نا اس کو گناہ نہ چھوڑے سی نماز موسیٰ علیہ السلام نے 5 تو بعد ہی مطلب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ ونجو 5 بھی کوئی نہ پڑھنے میں نے اپنی امت کا تجربہ ہے یہ 5 بھی کوئی نہ پڑھنے میرے آقا نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ ونجن حیا آندا ہے لہذا یہ 5 میری امت ضرور پڑھتی میں امت تے یقین ہے میرے آقا مولا کو تمہارے میرے تے اتنا یقین ہے کہ اسا 5 ضرور پڑھائیں اگر اسا نہیں پڑھتے پے تو رسول اللہ تعالیٰ سے جلدی کرتے ہیں وہ جدت وچ جلدی کرتے ہیں اللہ کے رسول دی فرما برداری دے وچ آوجو اے نہ سوچو کہ یار اس مہینے تو بعد یا اس ہفتے تو بعد یا وقت کہے اج تو تحیہ کرو جمع مسجد وچ بیٹھے ہیں رسول اللہ دے پکے غلام بن ونجو انشاءاللہ دنیا دے کامیاب آخرت وچ کامیاب جس ٹائم خطبہ آتا ہے